پیش خدمت ہے کہانی شہزادی کے آنسو۔ بغداد میں رفیق نامی ایک موچی رہتا تھا۔ اس کی بیوی کا نام تھا شہزادی۔ بیوی اپنی قسمت پر آنسو بہایا کرتی تھی کہ نام تو اس کا شہزادی ہے، لیکن بیاہ ایک غریب موچی سے ہوا جو دن بھر جوتے سیا کرتا اور شام کو گھر پہنچتا تو اس کی میلی کچیلی قمیض کی لٹکی ہوئی جیب میں روپیہ 12 آنے سے زیادہ پیسے نہ ہوتے۔ ان پیسوں میں کیا بھلا ہوتا؟ 2 وقت روکھی سوکھی مل جاتی اور بس۔ نہ زیور بنوایا جا سکتا تھا، نہ اچھے کپڑے پہنے جا سکتے تھے، اور نہ گھر کی حالت ہی سنواری جا سکتی تھی۔ لیکن رفیق بھی کیا کر سکتا تھا؟ جوتے سینا اس کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس کے علاوہ اسے نہ کوئی کام آتا تھا اور نہ وہ کر ہی سکتا تھا، ورنہ وہ بھی چاہتا تھا کہ اس کی جیب بھی روپوں سے بھری ہوئی ہو اور وہ بھی عیش و آرام کی زندگی بسر کرے۔ شہزادی کو اپنی غریبی سے بے حد نفرت تھی اور وہ چاہتی تھی کہ کہیں سے اسے خزانہ مل جائے اور وہ بڑے گھرانے کی عورتوں کی طرح ہر وقت بند سنور کر رہے اور جیسا نام ہے ویسی ہی شان بھی رکھے۔ ایک روز شہزادی نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا جو کہیں سے پالکی میں بیٹھی ہوئی آئی اور ایک عالی شان حویلی میں چلی گئی۔ اس کے بھڑکیلے کپڑے، قیمتی زیور اور بہت سے خدمت گار دیکھ کر اس کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگی۔ شہزادی روتے روتے خود سے کہنے لگی کہ ہائے، میں کیسی بد نصیب ہوں کہ میرے پاس نہ زیور ہیں، نہ کپڑے اور نہ سواری کے لیے پالکی۔ آخر میں کب تک ایسی زندگی بسر کروں گی؟ شہزادی دیر تک حویلی کے دروازے پر نظریں جمائے ہوئے کھڑی رہی۔ پھر نہ جانے جی میں کیا آیا جو حویلی کے دروازے پر کھڑے ہوئے دربانوں کے پاس جا کر ان سے کہنے لگی، بھائیو، یہ عورت جو ابھی ابھی پالکی میں آئی تھی، یہ کون ہے؟ دربانوں نے کہا، مائی، تمہیں اس عورت سے کیا کام ہے؟ تم جاؤ اور اپنا راستہ لو۔ شہزادی بولی، بھائی، تمہاری مہربانی ہوگی تو مجھے بتا دو کہ یہ کون ہے۔ دربانوں کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگے، جاؤ مائی، بیکار باتیں نہ کرو۔ شہزادی چند لمحے خاموش رہی، پھر دربانوں سے بولی، بس ایک مرتبہ بتا دو کہ یہ عورت کون ہے۔ دربانوں نے کہا، 1 مرتبہ نہ 100 مرتبہ، ہم تمہیں نہیں بتائیں گے کہ یہ عورت کون ہے۔ شہزادی بولی، یہ کہو کہ تم کو بھی نہیں معلوم۔ ایک دربان نے کہا، جی ہاں، ہمیں تو جیسے معلوم ہی نہیں کہ وہ نجومی کی بیوی ہے۔ شہزادی نے کہا، نجومی کسے کہتے ہیں؟ دربان نے جواب دیا، سیاروں کی چال کے ذریعے لوگوں کی زندگی کے حالات بتانے والے کو نجومی کہتے ہیں۔ لیکن تمہیں ان باتوں کے جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ شہزادی بولی، نہیں بھائی، مجھے جاننے نہ جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ لو، تم ناراض ہوتے ہو تو میں چلی جاتی ہوں۔ اور وہ کچھ سوچتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ شام کے بعد جب رفیق گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بیوی منہ پھلائے ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس نے آج پھر کسی عورت کو اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہوگا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی لالچ اور ہرس کی آگ میں جلتی رہتی ہے۔ اگرچہ اس نے کئی بار سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ رفیق نے اپنا سامان رکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں آج پھر اچھے کپڑوں اور زیوروں کا بھوت سر پر سوار ہوا ہے جو اس طرح منہ بنائے ہوئے بیٹھی ہو۔ شہزادی نے تڑک کر جواب دیا، تمہیں کیا مطلب؟ تمہاری تو خوشی یہ ہے کہ میں ساری عمر پھٹے پرانے چیتڑے جسم پر لپیٹے رہوں۔ کبھی یہ نصیب نہ ہو کہ زیادہ نہیں تو کم سے کم 2 جوڑے ہی بنوا دیتے۔ رفیق بولا، پہننا اور اوڑھنا، کھانا اور پینا سبھی چاہتے ہیں، لیکن جس کے پاس روپیہ ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ مجبور ہو کر دل مارنا ہی پڑتا ہے۔ میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں اور جو کچھ لاتا ہوں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اپنے پاس سوائے اوزاروں کے ایک پھوٹی کوڑی نہیں رکھتا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ تمہارے کپڑے بنانے کے لیے روپیہ کہاں سے لاؤں؟ شہزادی نے کہا، میں کچھ نہیں جانتی۔ اگر تم میرے لیے اچھے کپڑے نہیں بنوا سکتے تو صاف انکار کر دو تاکہ میں اپنے میکے چلی جاؤں۔ اگر مجھے خبر ہوتی کہ تم اتنے غریب ہو تو کبھی تمہارے ساتھ بیاہ نہ کرتی۔ رفیق چارپائی پر لیٹتے ہوئے بولا، میری غریبی کا حال تمہارے بھائی اور باپ کو اچھی طرح معلوم تھا۔ اگر انہیں تم اتنی ہی عزیز تھی تو وہ تمہارے آرام کا خیال کر کے مجھ سے تمہارا بیاہ نہ کرتے۔ شہزادی چلا کر بولی، انہیں کیا خبر تھی کہ تم نے بیوی کے خرچ کے لیے تھوڑا بہت جمع بھی نہیں کر رکھا؟ اب صاف صاف بتا دو کہ میرے لیے کپڑے بنواؤ گے یا نہیں؟ رفیق نے کہا، تم بے وقوف نہ بنو۔ جو عورتیں قیمتی کپڑے پہنتی ہیں ان کے شوہر دھوکے باز ہوتے ہیں، وہ چور بازاری کرتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن میں کسی کو فریب نہیں دیتا، اپنا خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہوں، اس لیے ان کے قیمتی کپڑوں سے یہ تمہارے میلے کچالے چیتڑے بہتر ہیں۔ شہزادی بولی، میں تمہاری ان باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے تو کپڑے لا کر دو۔ رفیق نے تیور بدلتے ہوئے کہا، اگر تمہیں کپڑے پہننے کا اتنا ہی شوق ہے تو خرچ کے لیے جو پیسے دیتا ہوں اس میں سے بچا لیا کرو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو شوق سے اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاؤ اور جتنے جی چاہے کپڑے بنا کر لے آؤ۔
شہزادی نے جب رفیق کے منہ سے صاف صاف باتیں سنی تو اس کا غصہ خود بخود کم ہو گیا، اور وہ کہنے لگی، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس روپے نہیں ہیں، لیکن تم آمدنی بڑھانے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ رفیق نے کہا، بیگم، میں سارا دن جوتے سیا کرتا ہوں، اگر تم کہو تو رات کو بھی جوتے سی لیا کروں۔ شہزادی بولی، بس تم کو تو جوتے ہی سینے کا شوق ہے، کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے؟ رفیق نے کہا، جوتے سینا ہی ہمارا خاندانی پیشہ ہے، اس کے علاوہ ہم دوسرا کام نہیں جانتے۔ اب اگر جوتیاں سینا بھی چھوڑ دوں تو ہر روز فاقہ ہی کرنا پڑے۔ شہزادی مسکراتے ہوئے بولی، میں کہتی ہوں کہ تم جوتیاں سینا بالکل چھوڑ دو۔ رفیق نے کہا، بیگم پھر کیا کروں گا یہ تو بتاؤ۔ شہزادی بولی، تم نجومی بن جاؤ اور ستاروں کو دیکھ کر لوگوں کو ان کی زندگی کے حالات بتایا کرو، بس دیکھنا تھوڑے ہی دنوں میں ہم بہت مالدار ہو جائیں گے۔ رفیق حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا کہ یہ آج پاگل ہو گئی ہے کیا، جو موچی سے نجومی بننے کا مشورہ دے رہی ہے۔ اس نے کہا، بیگم تمہیں یہ تو معلوم ہی ہے کہ میں الف کے نام بے نہیں جانتا، پھر علم نجوم کیسے پڑھوں گا؟ شہزادی نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تم کس طرح نجوم پڑھو گے، میں تو کہتی ہوں کہ تم نجومی بن جاؤ اور لوگوں کی قسمت کا حال بتایا کرو۔ رفیق ہنس کر کہنے لگا، تم دیوانی ہو گئی ہو، بھلا کوئی علم نجوم جانے بغیر بھی نجومی بن سکتا ہے؟ شہزادی نے کہا، اگر تم نجومی نہیں بن سکتے تو نہ بنو، میں صبح ہوتے ہی میکے چلی جاؤں گی اور اس وقت تک واپس نہیں آؤں گی جب تک تم نجومی نہیں بنو گے۔ رفیق بہت پریشان ہوا، چونکہ نجومی بننے سے انکار کرتا ہے تو بیوی اسے چھوڑ کر میکے چلی جاتی ہے، اور اگر نجومی بنتا ہے تو جان پر بنتی ہے۔ آخر اس نے بیوی کو کئی مثالیں دے کر سمجھایا کہ جب کبھی کسی نجومی نے کوئی غلط بات بتائی تو بادشاہ نے اسے پھانسی پر لٹکوا دیا، اور میں چونکہ نجوم کی کوئی بات جانتا ہی نہیں، اس لیے میں تو ایک ہی دن میں قتل کروا دیا جاؤں گا۔ لیکن بیوی نے اس کی ایک نہ سنی اور یہی کہتی رہی کہ اگر تم نجومی نہ بنے تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ رفیق ایک دو روز ٹال مٹول کرتا رہا، لیکن جب بیوی نے پیچھا نہ چھوڑا تو وہ نجومی بننے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنا سامان یعنی چمڑا اور اوزار بازار میں فروخت کرنے چلا گیا۔ جو روپے ہاتھ میں آئے ان سے ایک سلیٹ، ایک صندوقچی اور ستاروں کے دو تین نقشے، پیتل کا ایک پانسا اور چھوٹی سی ایک دری خرید لی۔ بیوی نے ایک پھٹے ہوئے دوپٹے کو دھو کر رنگا اور رفیق سے کہا، اس دوپٹے کی پگڑی بنا کر سر پر باندھنا اور صبح سے بازار میں جا کر بیٹھ جانا۔ رفیق صبح ہوتے ہی اپنا نیا سامان اٹھا کر بازار میں جا بیٹھا اور رمل فال کی آوازیں لگانے لگا۔ اسے شہر کے اکثر لوگ جانتے تھے، اس لیے بہت سے راہگیر اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک کہتا، کیا دن لگے ہیں چمار کو، جوتے سیتے سیتے نجومی بن بیٹھا ہے۔ دوسرا بولا، سر پر جوتے پڑے ہوں گے۔ کسی نے کہا، پیسے نہ ہوں گے۔ مفت کا کام کرنے لگا، غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ لیکن رفیق نے کسی کو جواب نہ دیا اور خاموش بیٹھا رہا۔ اتفاق سے شاہی جوہری کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے جو مجمع لگا ہوا دیکھا تو جاتے جاتے رک گیا، چونکہ بادشاہ کا تاج مرمت کے لیے اس کے پاس آیا ہوا تھا اور اس میں سے ایک قیمتی ہیرا کھو گیا تھا، جس کی وجہ سے جوہری بے حد پریشان تھا۔ اس نے سوچا کہ نجومی سے ہی دریافت کرنا چاہیے، ممکن ہے وہ ہیرے کا پتہ بتا دے۔ وہ اپنی لونڈی کے ہمراہ نجومی کے پاس آ کر بولا، میاں نجومی، بادشاہ سلامت کے تاج میں سے ایک انمول ہیرا کھو گیا ہے، اگر تم اس کا پتہ بتا دو تو میں تمہیں 2000 روپے انعام دوں گا۔ رفیق نے ڈرتے ڈرتے دریافت کیا، بادشاہ کا تاج کہاں ہے؟ جوہری بولا، تاج میرے پاس مرمت کے لیے آیا ہوا ہے، میں نے کمرے کی ایک ایک چیز دیکھ لی لیکن ہیرا نہیں ملا، لہٰذا تم اپنے علم کے ذریعے معلوم کر کے بتاؤ کہ ہیرا کس نے چرایا ہے۔ اس کام کے لیے میں تمہیں صرف چند گھنٹے دیتا ہوں، اگر تم نے نہ بتایا کہ ہیرا کہاں ہے تو میں بادشاہ سے شکایت کروں گا کہ تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بازار میں بیٹھے ہوئے ہو، پھر تمہاری خیر نہیں، چونکہ جھوٹے نجومیوں کو وہ موت کی سزا دیتا ہے۔ موت کا نام سنتے ہی رفیق کے اوسان خطا ہو گئے، اور اس خیال سے کہ اس کی بیوی نے نجومی بننے کے لیے مجبور کیا تھا، وہ چلایا، اے ظالم عورت، تو نے اپنے خاوند کو کس مصیبت میں ڈال دیا، اور وہ ٹھنڈا سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ شاہی جوہری نے کہا، میں کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہوں اور 4 گھنٹے کے بعد آؤں گا، اس دوران میں ہیرے کا پتہ معلوم کر لینا۔ نجومی خاموش بیٹھا رہا اور جوہری چلا گیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جوہری کی بیوی نے ہی ہیرا چرایا تھا۔ اس وقت جوہری کے ساتھ اس کی باندی موجود تھی۔ اس نے جو نجومی کے منہ سے یہ بات سنی کہ اے ظالم عورت، تو نے اپنے خاوند کو کس مصیبت میں ڈال دیا، تو وہ سمجھی کہ نجومی کو جوہری کی بیوی کا حال معلوم ہو گیا ہے، اور گھر پہنچتے ہی اس نے کہا، بیگم صاحبہ، غضب ہو گیا، شہر میں آج ایک نیا نجومی آیا ہے، اسے معلوم ہو گیا ہے کہ ہیرا آپ نے چرایا ہے۔ اس نے آقا کو
صاف صاف تو نہیں بتایا، لیکن 4 گھنٹے کے بعد بتا دے گا۔ جوہری کی بیوی بہت پریشان ہوئی اور گھبرا کر کہنے لگی، ہائے اب کیا ہوگا؟ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ ہائے میری اللہ، میں تو کہیں کی نہیں رہوں گی۔ اس نے جلدی جلدی جوہری کو کھانا کھلایا، اور جب وہ 2 گھڑی سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا تو وہ برقع سر پر رکھ کر سیدھی رفیق نجومی کے پاس پہنچی اور اس کے پاؤں پکڑ کر بولی، اے نجومی، مجھے ذلت اور رسوائی سے بچا، خدا کے لیے میرے حال پر ترس کھا، میں تجھے اصل بات بتائی دیتی ہوں۔ رفیق پہلے ہی پریشان تھا اور گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھا تھا، چونکہ اسے یقین تھا کہ جوہری بادشاہ سے اس کی شکایت کرے گا اور وہ اسے شام تک پھانسی پر لٹکوا دے گا۔ جوہری کی بیوی نے جو اس کے پاؤں پکڑ کر چلانا شروع کیا تو وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، میں تو پہلے ہی پریشان ہوں، تو اور ستانے کے لیے آ گئی، جا اپنے خاوند کے پاؤں پکڑ۔ جوہری کی بیوی بولی، نہیں نہیں، وہ تو مجھے جان سے مار دے گا، اب تو میری عزت، میری زندگی، سب کچھ تیرے ہاتھ ہے، تو مجھے بچا لے۔ رفیق نے حیران ہو کر کہا، آخر بات کیا ہے؟ کچھ بتا بھی تو صحیح۔ جوہری کی بیوی بولی، تم جانتے تو ہو کہ ہیرا میں نے ہی چرایا ہے۔ رفیق کے کان کھڑے ہوئے اور خوشی کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں معلوم تو مجھے سب کچھ ہے، لیکن ذرا اپنی زبان سے بھی تو کہو کہ ہیرا کیوں چرایا اور اس کا تم نے کیا کیا؟ جوہری کی بیوی نے کہا، بات یہ ہے کہ میرا بھائی بہت غریب ہے، میں نے سوچا تھا کہ یہ ہیرا اسے دے دوں گی تاکہ وہ اسے بیچ کر ایک دکان کھول لے اور 4 پیسے کمانے لگے۔ نجومی بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہت شرمندہ ہوں، خدا کے لیے مجھے بچا لے۔ رفیق نے کہا، اپنے قصور کا اقرار کر کے تم نے بہت اچھا کیا، ورنہ میں جوہری کو تمام باتیں بتا دیتا تو وہ تمہیں سخت سزا دیتا۔ خیر، اب گھر جا کر ہیرے کو اوزاروں کی صندوقچی میں رکھ دو، پھر تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جوہری کی بیوی نے دوپٹے کے آنچل میں بندھے ہوئے 100 روپے نکالے اور نجومی کے قدموں میں بکھیر دیے۔ رفیق بہت خوش ہوا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے تمام روپے سمیٹ لیے۔ جوہری کی بیوی بھاگی بھاگی گھر پہنچی اور جلدی سے ہیرا نکال کر اوزاروں کی صندوقچی میں رکھ دیا۔ جوہری جب سو کر اٹھا تو اسے نجومی کا خیال آیا اور وہ فوراً ہی کپڑے پہن کر اس کے پاس گیا اور بولا، مجھے یہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی اور اس طرح تمہیں حساب لگانے کے لیے کچھ زیادہ وقت مل گیا ہے، لہٰذا جلدی بتاؤ کہ ہیرا کہاں ہے۔ رفیق نجومی نے کہا، تم پر برا وقت آیا تھا، وہ اب ٹل چکا ہے، اس لیے تم فکر نہ کرو، ہیرا تم کو مل جائے گا۔ جوہری بولا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہیرا چرانے والے کا نام بتایا جائے اور جس جگہ وہ ہیرا رکھا ہوا ہے اس کا پتہ دیا جائے۔ رفیق نے کہا، جوہری صاحب، دونوں باتوں میں سے صرف ایک بات بتا سکتا ہوں، یا تو ہیرا چرانے والے کا نام معلوم کر لیجئے یا اس جگہ کا پتہ جہاں ہیرا رکھا ہوا ہے۔ جوہری نے سوچا کہ اگر میں نے چور کا نام معلوم کر لیا تو اس سے ہیرا آسانی سے نہیں مل سکے گا، اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ جگہ دریافت کروں، اور اس نے کہا، میاں نجومی جگہ بتا دو۔ رفیق بولا، اپنے اوزاروں کی صندوقچی میں دیکھو۔ جوہری کہنے لگا، اوزاروں کی صندوقچی کو تو 10 مرتبہ خالی کر کے دیکھ چکا ہوں، لیکن ہیرا اس میں نہیں ہے۔ رفیق نے کہا، میں نے ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے حساب لکھا کر دیکھا ہے، ہیرا صندوقچی میں ہی ہے، لہٰذا آپ جا کر ایک بار پھر دیکھیے۔ شاہی جوہری بولا، میں تمہارے کہنے کے مطابق پھر دیکھتا ہوں، اگر ہیرا اس میں نہ ہوا تو یاد رکھو آج ہی پھانسی پر لٹکوا دوں گا۔ رفیق کو چونکہ اصل حال معلوم ہو چکا تھا، اس لیے اس کا دل شیر تھا۔ اس نے نہایت فخر سے کہا، شاہی جوہری صاحب، میں سڑک پر بیٹھنے والا نجومی ہوں، لیکن بڑے بڑے نامور نجومیوں سے اچھا حساب جانتا ہوں، میری پیشن گوئی کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی، آپ ابھی جا کر دیکھیے۔ شاہی جوہری تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر پہنچا اور اوزاروں کی صندوقچی کھول کر اوزار نکالے، دیکھا تو ہیرا اس میں موجود تھا۔ اب تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور وہ 2000 روپے تھیلیوں میں بھر کر نجومی کے پاس گیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، واقعی تم سچے نجومی ہو، اب تک بڑے بڑے نجومیوں نے صرف یہی بتایا تھا کہ ہیرا مل جائے گا، لیکن تم نے تو جگہ تک بتا دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم غیب کا علم بھی جانتے ہو، لو یہ اٹھاؤ اپنا انعام۔ رفیق اتنی رقم دیکھ کر فوراً سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد بوریا بستر اٹھا کر گھر پہنچا۔ شہزادی تو دروازے سے آنکھیں لگائے ہوئے بیٹھی تھی، دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رفیق نے 2100 روپے اس کے سامنے بکھیر دیے۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ فوراً ہی رفیق کے ہاتھ چومے، اس کے پاؤں سے جوتے اتارے اور گرم پانی سے پیر دھلائے۔ رفیق نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا صبح مائکے چلی جاؤ گی؟ کہنے لگی، اب جائے میری جوتی، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ جوتیاں سینا چھوڑ دو اور نجومی بن جاؤ۔ رفیق بولا، اللہ نے بڑی خیر کی، ورنہ آج تو پھانسی کا پھندا گلے میں ہوتا۔ شہزادی گھبرا کر کہنے لگی، کیوں، خیر تو ہے؟ بات کیا ہوئی؟ اس نے سارا قصہ بیان کیا اور کہا، یہ کاٹھ کی ہانڈی تھی،
اب بار بار چولہے پر نہیں چڑھے گی۔ شہزادی نے کہا تم جانتے ہو دوسری عورتوں کے کپڑے دیکھ دیکھ کر کتنے دنوں سے میں آنسو بہا رہی تھی۔ یہ جو کچھ تم لائے ہو میرے آنسوؤں کی قیمت ہے۔ تم فکر نہ کرو، صبح پھر جانا، تمہارے حق میں دن بھر میں دعا کروں گی۔ رفیق خاموش ہو گیا۔ پھر شہزادی نے اسے کھانا کھلایا اور دونوں بستر پر لیٹ گئے۔ شہزادی نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شاہی نجومی ایک بہت بڑی حویلی کا مالک ہے اور اس کی بیوی پالکی میں سوار ہو کر باہر جاتی ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم بھی اس کچے مکان کی بجائے پختہ حویلی میں رہو؟ رفیق بولا قدرت اگر چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ آج کا ہی واقعہ دیکھ لو، قدرت نے ہی تو میری مدد کی ہے، ورنہ مجھے تو موت نظر آ رہی تھی۔ شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا چھوڑو اب ان باتوں کو اور سو جاؤ۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی شہزادی نے رفیق کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ ہر روز رات کی سوکھی روٹی اور بچا ہوا سالن ناشتے میں دیتی تھی، لیکن آج بالائی کی ایک پلیٹ، پراٹھا اور دودھ سے بھرا ہوا ایک گلاس سامنے لا کر رکھا۔ رفیق اس ناشتے کو دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا شہزادی یہ تمہارے آنسو ہیں۔ شہزادی بولی تم نے تو مذاق ہی بنا لیا، خاموشی سے ناشتہ کرو اور جا کر بیٹھ جاؤ۔ غرض رفیق ناشتہ کرنے کے بعد رمل کا سامان اٹھا کر بازار میں جا بیٹھا۔ کل جن لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا آج وہ خاموش تھے، چونکہ ہیرے کا پتہ بتانے کی خبر سارے شہر میں گرم ہو چکی تھی اور لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ رفیق واقعی غیب کا علم جانتا ہے۔ آج دوپہر تک کوئی آدمی نہیں آیا اور نجومی بیٹھے بیٹھے اونگنے لگا۔ دوپہر کے وقت ایک عورت برقع پہنے اس طرف سے گزری تو اس کی باندی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ دیکھیے یہی تو وہ نجومی ہے جس نے ہیرے کا پتہ بتایا تھا۔ عورت نے برقعے کی جالی میں سے دیکھتے ہوئے کہا صورت شکل سے تو قابل اور ہوشیار آدمی معلوم نہیں ہوتا، خیر چل کر دیکھیں تو کیا بتاتا ہے۔ اور وہ رفیق کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ رفیق نے دریافت کیا فرمائیے کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ عورت نے کہا میرا چندن ہار کھو گیا ہے، اگر شام تک نہ ملا تو میں ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ باندی بولی ہمارے آقا بہت ہی ظالم اور سنگ دل ہیں، انہیں اگر معلوم ہو گیا کہ چندن ہار کھو گیا ہے تو وہ تمام نوکروں کو بہت سخت سزا دیں گے اور بیگم صاحبہ کو 15 روز کے لیے ایک خالی کمرے میں بند کر دیں گے۔ رفیق بہت گھبرایا کہ اس بات کا کیا جواب دوں اور وہ گردن جھکا کر سوچنے لگا۔ عورت نے کہا اگر ہار مل گیا تو میں تم کو 500 روپے دوں گی۔ رفیق 500 روپے سن کر چونکا اور گردن اٹھا کر عورت کی طرف دیکھا۔ اتفاق سے اس کی نظر برقعے کے ایک بڑے سوراخ پر پڑی اور اس خیال سے کہ ایک مالدار عورت کا برقع تو ثابت اور اچھا ہونا چاہیے، اس کے منہ سے نکلا وہ دیکھو سوراخ۔ عورت ایک لمحہ تو خاموش رہی، پھر باندی سے بولی تم یہاں ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں، اور وہ جلدی جلدی اپنے گھر گئی۔ غسل خانے کے طاق میں دیکھا تو چندن ہار رکھا ہوا تھا۔ وہ اس ہار کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں گئی اور صندوق میں سے 500 روپے نکالے، پھر سیدھی نجومی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی میں صبح نہانے گئی تو میں نے غسل خانے کے طاق میں ہار رکھ دیا تھا، بعد میں بھول گئی، سارا گھر چھان مارا لیکن ہار کہیں نہ ملا۔ تمہارے پاس آئی، تم نے جو کہا وہ دیکھو سوراخ، تو مجھے طاق یاد آ گیا اور گھر جا کر دیکھا تو ہار مل گیا، اب یہ اپنا انعام لو۔ رفیق نجومی بہت خوش ہوا اور 500 روپے جیب میں رکھ کر چلا گیا۔ شہزادی نے 500 روپے دیکھ کر کہا میں نہ کہتی تھی کہ نجوم میں دولت ہی دولت ہے، کل 2100 روپے لائے تھے، آج 500 لائے ہو، اتنا تو ساری زندگی میں کبھی نہیں کماتے۔ رفیق بولا بیگم زیادہ لالچ اچھا نہیں ہوتا، بس اتنی رقم بہت ہے۔ شہزادی نے کہا نہیں میاں، اللہ بہت دے گا، تم فکر نہ کرو، اس پر بھروسہ رکھو گے تو وہ تمہیں اتنا دے گا کہ اٹھا بھی نہیں سکو گے۔ رفیق نے اسے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ صبح بیوی نے پھر ضد کی اور اسے زبردستی بھیج دیا۔ وہ غریب دری وغیرہ اٹھا کر بازار میں جا بیٹھا۔ اس روز ایک عرب سوداگر کچھ سامان خریدنے کے لیے شہر آیا ہوا تھا۔ یہاں اس نے لوگوں کی زبانی رفیق نجومی کی تعریف سنی تو اسے خیال آیا اس کا قافلہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتا ہے تو راستے میں چوری ہو جاتی ہے اور چور کا پتہ نہیں چلتا، تو میں کیوں نہ اس نجومی کو بھاری رقم دے کر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اور وہ رفیق کے پاس جا کر بولا اگر تم میرے قافلے کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو تو میں تمہیں واپسی پر 5000 روپے انعام دوں گا۔ رفیق کو بھلا کیا انکار ہوتا، فوراً راضی ہو گیا۔ گھر جا کر بیوی سے مشورہ کیا، اس نے کہا قدرت تمہیں جو موقع دے اس سے فائدہ اٹھاؤ، تم آج ہی اس سوداگر کے ہمراہ چلے جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ رفیق دوسرے دن سوداگر کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں سوداگر نے قافلے میں اعلان کر دیا کہ اگر کسی شخص نے چوری کی تو یہ نجومی ہمارے ساتھ ہے، یہ چور کا پتہ بتا دے گا، پھر ہم اس چور کو بہت سخت سزا دیں گے۔ قافلے والوں نے رفیق نجومی کی شہرت سن رکھی تھی، اس لیے انہیں یقین تھا کہ ان میں سے کسی نے چوری کی تو نجومی اس کا نام بتا دے گا، لہٰذا کسی شخص نے بھی چوری کرنے کی جرت نہیں کی۔
قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ ایک مقام پر پہنچ کر قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں ایک سوداگر نے سردار سے فریاد کرتے ہوئے کہا، حضور، میرے سامان میں سے ہیرے کے تمام ہار چوری ہو گئے ہیں۔ اس قافلے میں جتنی مالیت کا کل سامان ہے، میرے ہار اس کی نصف مالیت کے ہیں۔ اگر میرے ہار مجھے نہ ملے تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، لہٰذا نجومی کو حکم دیجیے کہ وہ چور کا نام دریافت کرے۔ سردار کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے قافلے کے تمام لوگوں سے کہا، جس شخص نے بھی ہار چرائے ہیں وہ کل صبح تک ہار واپس کر دے، ورنہ نجومی سے چور کا نام معلوم کر کے اسے 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی اور قافلے سے نکال دیا جائے گا۔ سردار کو یقین تھا کہ چور ہار واپس کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سردار نے مجبور ہو کر نجومی کو طلب کیا اور اس سے کہا، جس طرح بھی ممکن ہو چور کو پکڑنے کی کوشش کرو۔ رفیق نے تو رات کو ہی ایک تدبیر سوچ لی تھی، اس لیے اس نے کہا، یہ ایک معمولی بات ہے سردار، آپ ایک خیمے میں گدھے کو کھونٹے سے باندھ کر کھڑا کر دیجیے اور اس خیمے کے 2 راستے رکھیے، ایک اندر داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے۔ سردار نے فوراً ہی ایک خیمے میں ایک گدھے کو بندھوا دیا۔ پھر نجومی خیمے میں گیا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آ کر سردار سے بولا، اب تمام لوگوں کو حکم دیجیے کہ وہ ایک ایک کر کے باری باری خیمے میں جائیں اور گدھے کی دم پر دایاں ہاتھ پھیر کر دوسرے راستے سے باہر نکلتے جائیں۔ جس آدمی کا ہاتھ لگنے سے گدھا چلانے لگے، بس سمجھ لیجیے کہ وہی شخص چور ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب بات تھی۔ سوداگر نے حیرانی سے نجومی کی طرف دیکھا، پھر قافلے کے تمام لوگوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا اور ایک ایک شخص کو یہ کہہ کر اندر بھیجا کہ تم گدھے کی دم پر دایاں ہاتھ پھیر کر دوسرے راستے سے باہر نکل جاؤ، اگر تم چور ہوئے تو گدھا چلانے لگے گا۔ غرض ایک ایک شخص اندر جاتا اور گدھے کی دم پر دایاں ہاتھ پھیر کر باہر نکل جاتا۔ اسی طرح تمام لوگ باہر نکل گئے، لیکن گدھا نہ چلایا۔ سوداگر نے نجومی سے کہا، تمہاری بات تو غلط ثابت ہوئی، اب کیا کیا جائے؟ نجومی نے مسکراتے ہوئے کہا، اب ان تمام لوگوں کو دوبارہ قطار میں کھڑا کر دیجیے، میں ان کے ہاتھ سونگھ کر چور کو پکڑ لوں گا۔ سوداگر نے لوگوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا اور نجومی باری باری ہر آدمی کا ہاتھ سونگھنے لگا۔ آخر اس نے ایک آدمی کا ہاتھ سونگتے ہی اسے قطار سے کھینچ لیا اور سردار سے کہا، یہ آپ کا چور ہے، اسے آپ پکڑ لیجیے۔ اس شخص کا نام تھا ایاس اور وہ بہت ہی مالدار سوداگر مانا جاتا تھا، اس پر کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے سب لوگ بہت پریشان ہوئے، لیکن ایاز نے فوراً ہی اقرار کر لیا کہ حقیقت میں اسی نے ہیرے کے ہار چرائے ہیں۔ قافلے کے سردار نے نجومی سے دریافت کیا، تم نے چور کو کیسے پہچان لیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے گدھے کی دم پر مشک ملی تھی۔ جب لوگوں کو خیمے میں بھیجا گیا تو ہر شخص گدھے کی دم پر ہاتھ پھیر کر باہر نکلتا رہا، اسی لیے ہر شخص کے ہاتھ سے مشک کی بو آ رہی ہے، لیکن اس شخص کے ہاتھ میں بو نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اس نے گدھے کی دم پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ چور سوداگر نے کہا، سردار، نجومی نے جو کچھ بیان کیا ہے بالکل سچ ہے، میں نے اسی خیال سے کہ کہیں گدھا چلانے نہ لگے اس کی دم پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ سردار نے چور سے ہیرے کے تمام ہار واپس لیے اور پھر واپسی تک کسی نے چوری نہیں کی۔ 3 مہینے کے بعد قافلہ واپس پہنچا تو سردار نے نجومی کو 5,000 روپے انعام دے کر رخصت کیا۔ رفیق نجومی 5,000 روپے لے کر خوشی خوشی گھر پہنچا اور بیوی کو اپنے سفر کا حال اور چور پکڑنے کا دلچسپ قصہ بڑے فخر سے سنانے لگا، لیکن شہزادی کو تو روپوں کی لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، رقم کتنی کما کر لائے، یہ تو بتاؤ۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، کمبخت، سردار نے میرے ساتھ دھوکا کیا، 5,000 کا وعدہ کیا تھا اور دیے 500، بس 500 اور تم لے کر چلے آئے، موذی کے منہ پر دے نہ مارے۔ شہزادی نے غضبناک ہو کر کہا، لیکن رفیق ہنسی کو ضبط نہ کر سکا اور فوراً ہی سچ بات کہہ دی کہ 5,000 کی رقم ملی ہے اور تمام روپے اس کے سامنے رکھ دیے، جنہیں دیکھ کر شہزادی بہت خوش ہوئی۔ سردار جب بادشاہ سے ملاقات کے لیے گیا تو اس نے رفیق نجومی کی بے حد تعریف کی اور بولا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا ہوشیار اور قابل نجومی نہیں دیکھا، لیکن بادشاہ کا کہنا تھا کہ ہمارے نجومی سے بہتر کوئی نجومی نہیں ہے۔ سردار خاموش ہو گیا، چونکہ اسے دونوں کا مقابلہ کرنے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اتفاق سے دوسرے ہی روز بادشاہ کے محل سے جواہرات کے 40 صندوق چوری ہو گئے۔ پولیس نے بہت تلاش کیا لیکن چوروں کا پتہ نہ چلا۔ آخر بادشاہ نے شاہی نجومی کو بلا کر کہا، ہمیں جلد بتاؤ کہ جواہرات سے بھرے ہوئے 40 صندوق کس نے چرائے ہیں۔ نجومی بولا، حضور، مجھے 1 ہفتے کی مہلت دی جائے تو میں اپنے علم کے ذریعے معلوم کروں کہ صندوق کس نے چرائے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہم 1 ہفتے کی مہلت دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے پتہ نہ چلایا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ شاہی نجومی آداب بجا لا کر رخصت ہوا، لیکن 1 ہفتے تک کوشش کرنے کے باوجود پتہ نہ چلا سکا اور بادشاہ نے اسے پھانسی پر لٹکوا دیا
بادشاہ بہت پریشان تھا کہ اب کیا کرے اور کس طرح چوروں کا سراغ نکالے کہ وزیر نے رفیق نجومی کا ذکر کیا اور کہا، اس نئے نجومی کی شہر میں بڑی دھوم ہے کہ وہ علم غیب جانتا ہے۔ بادشاہ کو بھی سوداگر کی بات یاد آ گئی اور اس نے حکم دیا کہ کل صبح اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ دوسرے روز صبح سویرے شاہی پیادوں نے جا کر رفیق کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ غریب ابھی سو ہی رہا تھا کہ بیوی نے جگاتے ہوئے کہا، دروازے پر شاہی پیادے کھڑے ہوئے ہیں اور تمہیں بلا رہے ہیں۔ رفیق گھبرا کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اللہ خیر کرے، کل ہی تو اس نے اپنے نجومی کو پھانسی دی ہے، آج کہیں میری باری تو نہیں؟ شہزادی بولی، اللہ نہ کرے، میاں تم باہر جا کر ان سے دریافت تو کرو کہ آخر وہ کس لیے یہاں آئے ہیں۔ رفیق کا جسم کانپ رہا تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پریشانی کی حالت میں باہر آیا تو پیادوں نے کہا، آپ کو بادشاہ سلامت نے طلب کیا ہے۔ رفیق کی اتنی بری حالت تھی کہ اس نے پیادوں سے یہ بھی معلوم نہ کیا کہ بادشاہ نے کیوں بلایا ہے، اور وہ اندر جا کر کپڑے بدلنے لگا۔ شہزادی نے اسے پریشان دیکھ کر کہا، تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ رفیق بولا، تمہاری ضد میری جان لے کر رہے گی۔ شہزادی نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میری ضد تمہیں ایک مالدار آدمی بنا دے گی۔ رفیق نے اس سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کیا اور کپڑے بدل کر باہر نکلا اور پیادوں کے ساتھ دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کہا، ہمارے محل سے جواہرات کے 40 صندوق چوری ہو گئے ہیں، لہٰذا تم بتاؤ کہ وہ کون شخص ہے جس نے یہ چوری کی ہے۔ رفیق تھوڑی دیر تو گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، عالم پناہ، چور ایک نہیں بلکہ 40 تھے، ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک صندوق چرایا تھا۔ بادشاہ اس جواب سے بہت خوش ہوا اور کہا، اب یہ بتاؤ کہ وہ چور کون ہے اور انہوں نے صندوق کہاں رکھے ہیں؟ رفیق بولا، عالم پناہ، چوروں کا نام و نشان معلوم کرنے کے لیے وقت درکار ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ 40 چوروں کا سراغ نکالنے کے لیے 40 دن کی ہی مہلت دی جائے۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں منظور ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر 40 دن گزرنے کے بعد بھی تم نے پتہ نہ بتایا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ رفیق سلام کر کے گھر پہنچا اور بیوی سے بولا، تم نے مجھے نجومی بنا کر مصیبت میں ڈال دیا ہے، اب مجھے یقین ہے کہ میں 40 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ پھر اس نے 40 چھوارے لے کر ایک کوزے میں بھرے اور کہا، اب میں ہر رات کو ایک چھوارا کھایا کروں گا تاکہ مجھے یاد رہے کہ میری زندگی کے اب کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ بیوی بولی، یہ 40 دن کا کیا راز ہے؟ رفیق نے سارا قصہ سناتے ہوئے کہا، میں نے اس خیال سے کہ 40 بھاری بھاری صندوق ایک دو آدمی تو اٹھا نہیں سکتے، یقیناً ایک آدمی نے ایک صندوق ہی اٹھایا ہوگا۔ میں نے کہہ دیا کہ چور گنتی میں 40 تھے، لیکن ان کا پتہ بتانا اپنے بس کا کام نہیں تھا، لہٰذا 40 روز کی مہلت لے آیا ہوں۔ بیوی بھی پریشان ہو گئی کہ یہ تو حقیقت میں بہت مشکل کام ہے، اور وہ سوچنے لگی کہ میاں کو اس مصیبت سے کس طرح نجات دلائے۔ چوروں نے بھی رفیق نجومی کی شہرت سن رکھی تھی، اس لیے انہیں بھی فکر تھی کہ نجومی کہیں ان کا پتہ نہ بتا دے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ نجومی نے بادشاہ کو ان کی صحیح تعداد بتا دی ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان کا پتہ بھی بتا دے گا، لہٰذا انہوں نے ایک چور کو رفیق کے مکان پر بھیج دیا۔ چور دیوار سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا تاکہ رفیق اپنی بیوی سے چوروں کا کوئی ذکر کرے تو وہ سن لے۔ ادھر نجومی نے کوزے میں سے ایک چھوارا نکالا اور غور سے دیکھتے ہوئے بولا، ہائے، یہ 40 میں سے ایک ہے۔ چور سمجھا کہ وہ اسے کہہ رہا ہے، وہ بھاگتا بھاگتا اپنے سردار کے پاس گیا اور اس سے کہا، حضور، اس نے تو بغیر دیکھے ہی سمجھ لیا کہ ایک چور وہاں کھڑا ہوا ہے۔ سردار سن کر خاموش ہو گیا اور دوسرے دن اس نے 2 چوروں کو بھیجا۔ ادھر نجومی نے دوسرا چھوارا نکال کر شہزادی سے کہا، لو بیوی، یہ 2 ہوئے۔ دونوں واپس بھاگے اور سردار کو بتایا کہ آج بھی اسے معلوم ہو گیا کہ 2 چور آئے ہیں۔ غرض سردار ہر رات ایک آدمی زیادہ کر کے بھیجتا اور وہ ان کی تعداد بتائے جاتا۔ آخری رات کو سردار بھی سب کے ساتھ گیا اور دیوار کے پاس کھڑا ہو گیا۔ رفیق نے آخری چھوارا نکالا اور شہزادی سے بولا، بیگم، آج پورے 40 ہو گئے ہیں، 40۔ وہ شاید کچھ اور کہتا کہ کسی نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور سمجھا کہ شاہی پیادے اسے بلانے آئے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے حوصلہ کیا اور پوچھا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ سب چوروں نے ایک زبان ہو کر کہا، غیب کا علم جاننے والے نجومی، ہم پر رحم کر، بادشاہ کو ہمارا پتہ نہ بتانا، ہم تمہیں 20,000 روپے دیں گے۔ اب نجومی سمجھ گیا کہ وہ سب چور ہیں، اس لیے وہ بولا، بدماشو، میں تم سب کو بادشاہ سے ایسی سزا دلواؤں گا کہ تم چوری کرنے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ چوروں نے بہت منت سماجت کی تو رفیق نے شہزادی سے مشورہ کیا اور چوروں کے سردار سے کہا، صبح ہونے سے پہلے پہلے تمام صندوقوں کو بابا حامان کے مقبرے کی مغربی دیوار کے پاس زمین میں دفن کر دو اور 20,000 روپے لا کر مجھے دے دو۔ چور اسی وقت دوڑے
اور صندوقوں کو بتائی ہوئی جگہ پر دفن کر دیا۔ پھر 20,000 روپے لا کر نجومی کو دے دیے۔ صبح ہوتے ہی شاہی پیادے آئے اور رفیق کو اپنے ہمراہ دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے کہا، 40 دن پورے ہو چکے ہیں، اب چوروں کا پتہ بتاؤ ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رفیق نے کہا، عالم پناہ، آپ مال چاہتے ہیں یا چور؟ چونکہ دونوں میں سے صرف ایک چیز مل سکتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر ایک ہی چیز مل سکتی ہے تو پھر مجھے اپنے صندوق چاہیے۔ رفیق بولا، مجھے اپنے علم سے یہی معلوم ہوا ہے کہ اگر دونوں چیزوں کا پتہ بتایا تو مال ہرگز نہیں ملے گا۔ اب چونکہ آپ کو مال چاہیے تو سنیے، بابا حمان کے مقبرے کی مغربی دیوار کے پاس زمین میں تمام صندوق دفن ہیں۔ آپ زمین کھدوا کر انہیں نکلوا لیجئے۔ بادشاہ اپنے وزیروں، درباریوں اور مزدوروں کے ساتھ بتائی ہوئی جگہ پر گیا اور زمین کھدوا کر جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق نکلوا کر محل میں لے آیا۔ بادشاہ نے رفیق نجومی سے خوش ہو کر اسے اپنا وزیر بنا لیا اور 2,000 روپے ماہوار اس کی تنخواہ مقرر کی۔ رہنے کے لیے ایک عالیشان عمارت دی اور خدمت کے لیے بہت سے ملازم مقرر کیے۔ رفیق نے شہزادی کے لیے نئی پوشاکیں اور زیور خریدے اور پہلے کا تمام سامان فروخت کر کے نیا سامان منگوایا۔ پھر شہزادی کو اس مکان میں لے آیا۔ شہزادی، جو ہمیشہ میلے کچیلے چیتڑے پہنے رہتی تھی، نئی پوشاک اور زیور پہن کر خوشی سے پھولی نہ سماتی تھی، قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی، پھر کہے لگا کر ہنسنے لگی۔ میں سچ مچ ایک شہزادی ہوں، یہ میرا محل ہے اور میں اس کی شہزادی ہوں۔ وہ اتنی ہنسی کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، پھر بھی ہنسی نہ رکی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ رفیق نے غور سے دیکھا تو اس کا بدن ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ شہزادی، جس نے غربت کی زندگی گزاری تھی، عیش و آرام اور دولت کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکی، لیکن آنسو اب بھی موجود تھے، وہ آنسو جن کی بدولت رفیق موچی سے وزیر بنا تھا۔